گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے سب سے اہم شاہراہ کے برے حال کے بارے میں۔ ناتھا خان پل کا حصہ بیٹھنے لگا اور 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں۔ انتظامیہ شارع فیصل کے اہم حصے کی مرمت کرنے میں ناکام ہے۔ 4 سے 5 فٹ گہرا گڑھا شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں۔ کئی گاڑیوں کے ٹائر بھی پھٹ گئے۔ شہری بدترین ٹریفک جام کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ٹریفک پولیس نے شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی سے۔ جی بتائیے گا۔ بالکل جی، کے ایم سی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا عملہ یہاں پر موجود ہے اور یہ جو برج ہے ناتھا خان پل، یہ جو ہے وہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہے اور یہ سال میں ایسے یہاں سے گزرنے والوں کئی دیر سے یہاں کھڑے، یہاں سے گزرنے والے جو ہے وہ آواز لگا کر بھی بتا رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ 3 بار یہ برج جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور ٹوٹتا بھی جو ہے وہ مخصوص مقامات سے ہے، یا جہاں سے پل جو ہے وہ چڑھ رہا ہے یا جہاں سے پل جو ہے وہ اتر رہا ہے ان مقامات پہ۔ اور اس کی بیسک جو پرابلم بتائی گئی ہے، جو بنیادی اس کا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر منشیات کے عادی افراد کی آماج گاہیں اس پل کے نیچے ہیں اور وہاں پر منشیات ان کو مل بھی جاتی ہے، انہیں بیچی بھی جاتی ہے اور وہ وہیں استعمال بھی کرتے ہیں اس کا، اور جب اس سے خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اسی پل کی بنیادیں جو ہیں انہیں کھوکھلا کرنے میں جو ہے مصروف عمل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اس سریا وہاں سے کاٹ کے نکالتے ہیں، اسے چوری کرتے ہیں اور بیچنے کے بعد یہ پل جو ہے اسی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ مختلف مقامات سے پل بیٹھا ہے۔ بالکل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیمرہ جو آپ کو دکھائے تو ابھی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پل ٹوٹا تھا اور اب پل جو ہے وہ اس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ٹریفک اس مقام کے بعد ٹریفک کی روانی جو ہے مکمل طور پر بہتر جا رہی ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ تھوڑی رفتار سے جا رہی ہیں اور لیکن میرے دونوں جانب یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ سے جو ہے وہ یہ درمیان کا حصہ ہے پل کا اور جہاں سے پل اتر رہا ہے وہ مقام ہے، وہاں سے جو ہے وہ دونوں طرف ٹریفک جو ہے وہ جاری ہے، رواں دواں ہے، لیکن کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں سے لے کے کارساز تک کے مقام تک جو ہے وہ ٹریفک کی لمبی قطاریں اور چل ضرور رہا ہے۔ اس کے بعد ڈگ روڈ کا انڈر پاس ہے، اس میں بھی ٹریفک جو ہے وہ وہاں تک رک رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے الٹرنیٹ روٹ بھی جو ہے وہ واضح کیے گئے، ٹریفک پولیس اہلکاروں کو بھی متعین کیا گیا تاکہ ڈائیورٹ کریں کسی جانب جو ہے ٹریفک کو پہلوان کوٹ اور ایئرپورٹ کے اندر سے اے ایس ایف ہیڈ کوارٹر اور جوہر کے راستے جاتے ہوئے جو ہے وہ دوبارہ اسی ٹریک پر آ جائیں یہ روٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہ فیصل برج کے ذریعے جو ہے دوبارہ اس شاہراہ پر آیا جا سکتا ہے۔ شہر کے اگر مسائل کی بات کی جائے تو کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جو خستہ حال نہ ہو۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ جاوید قائم خانی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناتھا خان برج پر 4 سے 5 فٹ روڈ بیٹھ گیا ہے اور گڑھا بھی پڑ گیا ہے۔ ڈرگ روڈ سے ایئرپورٹ کی طرف جانے والی ٹریک بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید قائم خانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور بات کریں بحریہ ٹاؤن اور اطراف کے گوٹ میں رہائش پذیر افراد کے لیے الیکٹرانک بس سروس EV4 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکیو کہتے ہیں کہ یہ بس سروس سندھ حکومت کی نہیں بلکہ عوام کی ہے۔ تفصیلات محمد حماد کی رپورٹ میں۔ مسلسل 3 روز سے کراچی والوں کی سفری سہولتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ پرسوں پیپلز بس سروس کے روٹ 13 کا افتتاح ہوا، گزشتہ روز روٹ 12 میں توسیع ہوئی اور آج الیکٹرک EV4 بس سروس کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ EV4 الیکٹرک بسوں کی تعداد 12 ہے جو نمائش چورنگی سے بحریہ ٹاؤن تک چلائی جائیں گی۔ افتتاحی تقریب میں رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکیو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، کہا یہ سروس سندھ حکومت کی نہیں بلکہ عوام کی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ فیسلٹی جو ادھر کے لوگوں کو یہ ملی ہے اور ہم اس کا قدر بھی کریں، اس بسز کو ہم سنبھالیں۔ بسز ہماری اب سندھ گورنمنٹ کی نہیں رہی، اب یہ بسز عوام کی پراپرٹی ہے اور عوام اس کو سنبھالے اور عوام اس کی لک آفٹر کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 100 روپے میں آپ سمجھو مرسیڈیز گاڑی میں، ایئر کنڈیشن مرسیڈیز گاڑی میں آپ گھوم کر جا کر نمائش تک پہنچو گے۔ تقریب سے سینئر جنرل مینیجر بحریہ ٹاؤن بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد محمود نے بھی خطاب کیا، بولے نمائش تک EV بس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اس لیے بحریہ ٹاؤن کے تعاون سے اس سروس کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ بس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی خریدی گئی ہیں۔ تو میں یہ ایشورنس دے رہا ہوں ملک ریاض صاحب کی طرف سے اور ہمارے جو CO ہیں ہمارے علی ریاض صاحب، ان کی طرف سے
کہ یہ سروس اسی طرح کنٹینیو رہے گی اور جتنی بسیں اور مزید آئی ہیں اپنے ریزیڈنٹس کی وجہ سے ہم اس سروس کو جتنا اچھا رکھنا چاہتے ہیں اس کو اور زیادہ بہتر رکھیں گے اور اس کی جو چارجنگ کی فیسلٹی ہے وہ اسی طرح مہیا کرتے رہیں گے۔ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ مختلف سوسائٹیز اور گوٹ میں رہائش پذیر افراد بھی EV4 الیکٹرک بس میں 150 روپے میں سفر کر سکیں گے۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ یہاں آپ کو بتائیں گے سمندر میں نہانے پر پابندی کے احکامات شہریوں نے لہروں کی نظر کر دیے ہیں۔ پابندی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد ہوکس بے، سینٹ سپٹ اور سیویو پہنچ گئی ہے۔ زندگی کے پرواہ کیے بغیر خوب موج مستی کی جا رہی ہے۔ شہریوں پر نظر رکھنے کی بجائے پولیس فوٹو سیشن میں مصروف رہی۔ گزشتہ دنوں سمندر میں نہانے کے دوران درجن سے زائد افراد ڈوب گئے تھے، جن میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ کا خوف، نہ پولیس کا ڈر، نہ جان کی پرواہ، شہریوں کا سمندر کا رخ۔ سمندر میں طغیانی کے پیش نظر دفعہ 144 کا نفاذ، شہریوں نے پابندی کی دھجیاں اڑا دی۔ شہریوں کی بڑی تعداد موسم کا مزہ دوبالا کرنے ہوکس بے جہاں پہنچی۔ جان کی پرواہ کیے بغیر شہری ببھرتی لہروں سے موج مستی کرنے لگے۔ شہریوں کو ساحل سمندر سے دور رکھنے کی پولیس کی کوششیں ناکام۔ ہوکس بے میں پابندی کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پولیس والے بھی اپنی مستی میں مگن، فوٹو سیشن میں مصروف رہے۔ سینٹ سپٹ کے مقام پر لیڈی پولیس اہلکار سمیت کچھ اہلکار تعینات تو تھے، لیکن شہریوں نے کوئی خاطر میں نہیں لیے۔ ساحل سمندر، ہوکس بے بیچ، سینٹ سپٹ بیچ، منوڑا اور فرینچ بیچ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ ادھر پولیس نے دعویٰ کیا کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے نفری موجود ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹیں گے۔ ابھی دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں، جب تک میں یہاں کھڑا رہوں گا یہ کنارہ خالی رہے گا، آگے جاؤں گا آگے کنارہ خالی ہو جائے گا۔ اور صبح روڈ پہ گاڑیاں روکتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے اندر خود اتنا سینس نہیں ہے کہ ہم اگر کھڑے ہوئے انہیں منع کر رہے ہیں، ان کی جان بچا رہے ہیں، لیکن لوگ بہت ڈھیٹ ہیں۔ لیکن ہم واپس جاتے تو پھر وہ واپس پیچھے جانے کے بجائے ہمیں انہون کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میڈم ہم نہیں جائیں گے آگے، لیکن بعد میں آتے اس طرف تو وہ اس طرف بھی یہی سسٹم شروع ہوتا ہے۔ دوسری جانب تفریحی اور نہانے کے لیے آنے والے منچلوں کا کہنا تھا کہ پولیس تو موجود ہے مگر انہیں نہیں روکا گیا۔ نہیں کسی نے نہیں روکا، بالکل انجوائے کیا۔ انہوں نے روکا آگے جانے کے لیے، روکا جدھر وہ کہہ رہے ادھر زیادہ وہ ہے پانی کا زور۔ ہوکس بے کی طرح سے سی ویو پر بھی پکنک منانے والوں کا رش۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے موسم میں ساحل نہ آئیں تو موسم کا لطف کیسے اٹھائیں۔ دیکھیں ہم تو یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے اور 144 لگا ہوا ہے، آفیشیلی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ابھی آپ کے منہ سے سن رہے ہیں کہ 144 لگا ہوا، بے ڈر و خوف نہا رہے ہیں۔ ہاں کسی کے علم میں نہیں، پولیس نے کہیں کسی کو نہیں روکا ہے۔ ابھی ہم بھی جا کے نہا سکتے ہیں، اگر آپ کہیں تو لائیو دکھا سکتے ہیں نہا۔ جی بالکل، لوگ تو آگے بڑھ کے نہا رہے ہیں، لائک جو پوائنٹ ہے اس سے بھی آگے لوگ گئے ہیں، بالکل ڈوبنے والے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں سمندر میں نہانے کے دوران درجن سے زائد افراد ڈوب گئے تھے، جن میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اتنے بڑے سانحے کے باوجود حکومت اور انتظامیہ پابندی کے احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں ریسکیو 1122 کا بڑا اقدام۔ پاکستان میں پہلی بار خواتین فائر فائٹرز تعینات کر دی گئی۔ 72 کے قریب فائر فائٹرز نہ صرف آگ لگنے کے واقعات سے نمٹیں گی بلکہ ڈوبنے اور روڈ حادثات میں بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں گی۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے گا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار کراچی میں خواتین فائر فائٹرز تعینات کر دی گئیں۔ ریسکیو 1122 کی 72 خواتین ناطست کی شہریوں کے ڈوبنے اور ٹریفک حادثات کے دوران امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں گی۔ ڈی جی سندھ ریسکیو 1122 ڈاکٹر عابد نے سٹی نیوز نیٹ ورک کو بتایا، تمام خواتین کی ٹریننگ پنجاب سے کروائی گئی ہے، مزید خواتین بھی بھرتی کریں گے۔ ہماری خواتین ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں فیمیلز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے اسپیس دیا جائے، اور ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ ایک پروفیشنل ٹریننگ، جس طرح سے ہم لاہور ریسکیو اکیڈمی سے پاکستان کی ایک ہی اکیڈمی ہے اور ایک یونیفارم سروس ہم نے یہاں پر انٹروڈیوس کی ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ پورے سندھ سے جو فیمیلز تھیں انہوں نے اپلائی کیا تھا اور اس میں سے 72 فیمیلز ایسی تھیں جو سلیکٹ ہوئیں اور پھر انہوں نے وہاں سے 6 مہینے کی اپنی ٹریننگ دی اور اب وہ اپنی یہاں پر خدمات انجام دے رہی۔ لیڈی فائر فائٹر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کو بتایا، کسی بھی آگ لگنے کے واقعے سے بآسانی نمٹ سکتے ہیں۔
रोड हादसा और समंदर में डूबने वालों को बचाने के लिए भी तरबियत फराहम की गई है। पंजाब से ये ख़वातीन जो है 6 महीने की ट्रेनिंग करके आई हैं और इस अनथक ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हैं कि वो हर इमरजेंसी को पर रिस्पांस कर सकें और हर चैलेंजिंग सिचुएशन को समझ सकें। ये जो इस्तेमाल होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इस्तेमाल होता है, और ये लाइफ लोकेटर है। जैसे बंदा हमारा किसी भी बिल्डिंग में फंसा हुआ है और ऊपर से गिर गई है तो हमें पता नहीं चलेगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारी लाइफ लोकेटर अंदर जाके उस बंदे को महसूस कर सकती है, ये हमें बता सकती है। डीजी सिंध रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद का मजीद कहना था, खवातीन को अंदरूनी सिंध से भी भर्ती किया गया है जो कि अपनी ख्वाहिश से इस फील्ड में आई हैं। रेस्क्यू 1122 का बड़ा इकदाम सामने आ गया। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात से खाली मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी अब आतिशज़दगी के वाक़यात से निपटती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन इमरान AK के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का KPT हेड ऑफिस के बाहर धरने का 7वां रोज। जॉइंट एक्शन कमेटी ने डॉक लेबर बोर्ड के तहलील के फैसले की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। इक़दामात पर डॉक लेबर सरापा एहतजाज, मुलाजमीन का धरना 7वें रोज भी जारी रहा। जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का कहना है हुकूमत 2700 वर्कर्स को बेरोजगार करने की तैयारी कर रही है। फैसले से हजारों खानदान मुतासिर होंगे। 21,000 अफराद को ये 3,000 मजदूर जो है पालते हैं। इसके लिए मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, तमाम जो है हुक्मरान से मैं गुजारिश करता हूँ, जोली पे लाता हूँ कि खुदारा इन मजदूरों से मजदूरी ना छीना जाए। 1973 आइन के मुताबिक हमारे मसले हल किया जाए। हमारे कोई नए मुतालबात नहीं है, ना हमें KPT चाहिए, ना हमें इसकी बिल्डिंगें चाहिए, हमें अपनी मजदूरी चाहिए बस। जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर नियाज खान का कहना है जुमेरात को अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी और वजीर बराए बहरी अमूर के अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। और हमारे जितने भी 6 यूनियन है उसके अहदेदारान, जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान सब हम एक साथ बैठेंगे और इसमें लाएमल हम तय करेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमारा कोई मसले हमारे हल नहीं होते, हमारे जो आईनी हक है हमारा वो मसला हल नहीं हो रहा है, तो फिर ABC जो हमारा प्लान है फिर हम उसमें इंशाल्लाह लाएमल तय करेंगे। एक्शन कमेटी का कहना है मामला तय ना हुआ तो हम अगले प्लान की तरफ पेशकदमी करेंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ अयाज राना, सिटी 21। 2021 में टीचिंग के लिए टेस्ट देने वाले असातिज़ा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज मौखर कर दिया गया। इंतजामिया से मुज़ाकरात, कमिश्नर ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची प्रेस क्लब के बाहर अनोखा एहतजाज करने वाले उम्मीदवार वो हैं जो IBA सक्खर में टीचिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। एहतजाजी उम्मीदवारों के मार्क्स 40% से कम है। मुजाहिरीन का कहना है कि कई ऐसे असातिज़ा हैं जो टेस्ट में फेल हुए थे लेकिन इनको ऑफर लेटर मिल गया। मुजाहिरीन कहते हैं आला अफसरान ने सियासी मफाद को सामने रखते हुए कई फेल होने वाले असातिज़ा को भी आगे बढ़ा दिया और हमें नहीं बढ़ाया, हमें भी पास किया जाए। हार्ड एरिया वहाँ पे बना के 33 से 39 जो है वो मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को जो है वो पास करके आर्डर दिए हैं। बाकी जो हम हमारे साथ जितने भी सिंध के जो नौजवान हैं वहाँ पे जो है उनको सॉफ्ट एरिया का नाम दे के हमें नज़रअंदाज किया है। एहतजाजी मुजाहिरीन के सरबराह चेयरमैन दीदार लगारी कहते हैं हमारी कमिश्नर ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी और दीगर अमले से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया। जितने भी जो डिमांड थी हमारी वो हम उन लोगों के पास रख लिए। उन्होंने फिर DC साहब ने और SND जो चीफ सेक्रेटरी का था उन्होंने डायलॉग भी है, बात भी है, यकीन दहानी भी कराई कि आपको जो है इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर आपकी जितने भी पूरे सिंध में जैसे हार्ड एरिया डिक्लेयर किया था 33 पे, ऐसे ही आप लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। इस मौके पर शुरा ने वाज़ेह किया कि कहा अगर 1 हफ्ते में हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम दोबारा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन शाजिब के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। बात करेंगे महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों ने 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की धमकी भी दे दी। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें।
महंगी बिजली के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आने के लिए तैयार, कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की धमकी दे दी। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना है कि जुमेरात को हंगामी इजलास बुला रहे हैं, अगले मरहले में 3 घंटे की अलामती हड़ताल करेंगे। तमाम मार्केटों में जनरल वर्कर इजलास के लिए हमने उनको कह दिया कि आप इजलास करें, और तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट मरहले में हम शटर डाउन करेंगे, 3 घंटे की एक अलामती हड़ताल का ऐलान करेंगे अपनी मार्केटों में। फहीम नूरी बोले कि महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रही, हुकूमत बिजली के टैरिफ को कम करे। नेपरा से हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इस टैरिफ के ऊपर गौर करें, और जो के इलेक्ट्रिक की जो ये बदमाशी है, व्हाटएवर ये IMF के ईमा पे किया जा रहा है या हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, लेकिन चूंकि बिजनेस कम्युनिटी, शटर पावर और आम आदमी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो एहतिजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अवामी गैज़ो गज़ब का डायरिया जिम्मेदारी से फरार। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। कीमतें कम होने की सूरत में हुकूमत को मतलूबा अवामी सताइश नहीं मिलती। हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया है। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने की असरात और लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। करेंगे कराची में LOs की कमी के बायस 9 में से 6 मेडिकल लीगल सेक्शन गैर फाल हो गए हैं, जिसकी वजह से कत्ल, जिनसे ज़्यादती, तशद्दुद, फायरिंग, कब्र कुशाई समेत दीगर केसेस के मुतासरीन सिर्फ सिविल जना और अब्बासी शहीद अस्पताल में अपने केस दर्ज कराने पर मजबूर होते हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद कहती हैं कि जल्द कमी पूरी होगी। तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। कराची के सरकारी अस्पतालों में MLOs की कमी का मसला हल न हो सका। गुज़श्ता कई बरस से 9 में से 6 मेडिकल लीगल सेक्शन गैर फाल हैं, जबकि सिर्फ 3 सेंटर फाल हैं, जिसमें सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल शामिल हैं। MLOs की कमी के बायस कत्ल, जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, फायरिंग, कब्र कुशाई समेत दीगर केसेस के मुतासरीन को मुश्किलात का सामना रहता है। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद कहती हैं, आइंदा चंद रोज में मजीद मर्द व ख्वातीन MLOs को भर्ती कर रहे हैं ताकि गैर फाल सेंटर्स फाल किए जा सकें। Now we have 6 WMLOs who are going to join us soon. पोस्ट हो चुकी हैं हमारे पास, तो दे विल बी जस्ट जॉइनिंग अस। उसके अलावा हमारे पास आई थिंक 20 या 25 डॉक्टर्स और भी हमारे पास पोस्ट हो रहे हैं। सो प्रोसेस में है, लिस्टें बन चुकी हैं, बस हमारे पास पोस्ट होना है। उनको हम 1-1 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे और उनको डिप्लॉय करेंगे। और रही बात वो 6 सेंटर्स की जो डॉर्मेंट पड़े में, जाहिर है जब ये इतनी बड़ी एक खेप आ जाएगी हमारे पास, तो हम उनको ट्रेन करने के बाद वो सब के सब ओपन कर देंगे इंशाल्लाह। बस वेट यही है कि वो लोग ज्वाइन करें, हम उन्हें ट्रेन करें और ट्रेन करने के बाद सारे सेक्शंस को ओपन करें। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक हर साल 28,000 से ज़ायद मेडिकल लीगल केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र स्टाफ को बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अमीन एहसन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। यहाँ बात करेंगे बदतरीन लोड शेडिंग और गर्मी के बाद शहरियों की हलाकत। जुनूबी की अदालत ने SSP साउथ और के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिए। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ दरखास्त पर हाई कोर्ट ने MD कराची, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और दीगर को तलब कर लिया है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग और गर्मी के बायस शहरियों की हलाकत। मकामी वकील ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल की FIR के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने SSP साउथ और CEO के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन एडवोकेट के मुताबिक कराची में गर्मी से 1000 से जायद लोग जाँ बहक हो गए, जिसकी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर आयद होती है। दरख्वास्त की समाअत 30 जुलाई को होगी। इधर गुलिस्तान जौहर के मकीन ने जायद बिल भेजने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी वजारत पानी और बिजली, नेपरा और के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। कराची में साफ पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और गैर कानूनी कनेक्शंस फराहम करने का मामला। टाउन चेयरमैन ने नाजिमाबाद के इलाके से बल्दिया कॉलोनी को गैर कानूनी हाई कनेक्शन फराहम करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया।
عدالت نے MD کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے فریقین سے 20 اگست کو جواب طلب کر لیا. ضیاء الدین یونیورسٹی کی جانب سے وکالت کی ڈگری جاری کرنے کے خلاف درخواست. عدالت نے ضیاء الدین یونیورسٹی اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے صوبائی حکومت، پاکستان کونسل، سندھ بار کونسل، رجسٹرار ہائی کورٹ اور دیگر سے بھی جواب طلب کر لیا. عوام، تاجر اور صنعت کاروں کو لوٹا جا رہا ہے. چیئرمین ایپٹما آصف انعام بولے کیپیسٹی چارجز کی مد میں 24 روپے فی یونٹ وصولی اب برداشت سے باہر ہے. سرکولر ریٹ کے سود کی مد میں 3 روپے 32 پیسے فی یونٹ وصولی نے بھی بلوں کو پہنچ سے دور کر دیا ہے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں. پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نے بھی IPPs کی کیپیسٹی چارجز کو مسترد کر دیا. چیئرمین ایپٹما نے حکومت سے سوال کیا کہ ملک میں بجلی کی ترسیل 23,000 میگا واٹ ہے تو 43,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کیوں لگا دیے. کہا استعمال نہ ہونے والی کیپیسٹی چارجز فی یونٹ 24 روپے وصول کیے جاتے ہیں. اگر مزید انڈسٹری بند ہوئی تو کیپیسٹی چارجز اور بڑھ جائیں گے. ہم تو صرف بتا سکتے ہیں کہ جی جو کاسٹ ہمارے اوپر بڑھ رہی ہے، جو 24 روپے کا برڈن ہے، وہ اس لیے کہ سسٹم 22,000 کا ہے، 43,000 کا بل آنے لگا ہے. تو اب کیوں لگے یہ تو اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے نا. آصف انعام بولے کہ صرف کیپیسٹی چارجز ہی نہیں، بجلی کے گردشی قرضے کی سود کی مد میں بھی فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے بٹورے جا رہے ہیں. یہ کاسٹ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. سوال کیا کہ بند پاور پلانٹ کے چارجز کیوں ادا کریں. جی دیکھیے، یہ جیسے بجلی کا سیکٹر ہے نا، تو اس میں اب جیسے جیسے اور کاسٹ بڑھے گی، جیسے اس سال تقریباً یہ 24 روپے سے 28 روپے ہو جائے گا. اگر اور انڈسٹری بند ہو گئی تو 32 روپے ہو جائے گا. تو یہ انبیریبل ہے. اس میں جو حصہ پے نہیں ہوتا وہ پاور ہولڈنگ میں چلا جائے گا، وہ بھی 6 روپے ہو جائے گا. چیئرمین ایپٹما نے مطالبہ کیا کہ حکومت IPPs کا فورنزک آڈٹ کرائے اور کیپیسٹی چارجز کو ختم کرے. تبھی جا کر عوام، تاجر اور انڈسٹری کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی ممکن ہو سکے گی. کیمرامین حسنین کے ساتھ اشرف خان، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں، کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے پاکستان گڈز کیریئر کی ہڑتال سے لاتلکی کا اعلان کر دیا. صدر ملک شیر خان کہتے ہیں مطالبات جائز لیکن ہڑتال میں ساتھ نہیں دے سکتے. اس پر اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے 25 جولائی سے پنجاب میں ہڑتال کا اعلان کر دیا. کراچی کے ٹرانسپورٹرز مطالبات کے حامی لیکن ہڑتال میں ساتھ نہیں دیں گے. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا ہے پورے ملک میں ایکسل لوڈ کا یکساں نظام لایا جائے، زائد وزن والی گاڑیاں واپس کی جائیں، جرمانہ نہ کیا جائے. دوسری جانب کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے قائم مقام صدر ملک شیر خان کہتے ہیں پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کے مطالبات جائز ہیں مگر ہڑتال میں ساتھ نہیں دیں گے. ایکسل لوڈ پر عمل درآمد لازمی ہے. جو دیگر مسائل ہیں ایکسل ویٹ سے ہٹ کر ہم پوری برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جہاں جہاں یہ ہماری گاڑیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہم آواز وہاں کھڑے ہو کے اٹھائیں گے. اور الحمدللہ پنجاب میں جو اچھا رسپانس جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. کراچی گڈز کیریئرز کے جنرل سیکرٹری غلام آفریدی نے کہا کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے مسائل ہیں، ابھی ہم ہڑتال میں ساتھ نہیں. تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر اس کے اندر سندھ اور بلوچستان بھی شامل ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کے علم میں تھا کہ بلوچستان والوں نے پہلے 1 ہفتے کی ہڑتال کی تھی، لیکن چونکہ ان کے مطالبات حکومت نے مان لی، لیکن ہماری حکومت کی روش رہی ہے کہ وہ پہلے دن سے اب جو جائز مطالبات ہیں ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مجبور آ کے پھر وہ سارے مطالبات بھی مان لیتے ہیں. کراچی گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے ملک بھر میں اجناس کی ترسیل کرنے والی مال بردار گاڑیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اہم مسائل بھی حل کیے جائیں. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. ہاکی کو سیاست لے ڈوبی. سابق کپتان اولمپئن سمیع اللہ کا ٹیم کی کارکردگی پر افسوس کا اظہار. رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کا مطالبہ کر دیا. بولے ہاکی کو سمجھنے والے انتظام سنبھالیں، یہی سسٹم رہا تو 2028 میں اولمپکس میں بھی نہیں جا سکیں گے. دیکھیے جاوید اقبال کی رپورٹ. شہر قائد میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں انٹر ڈپارٹمنٹل اسپورٹس چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب. مہمان خصوصی اولمپئن سمیع اللہ خان نے طلبہ میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اسپورٹس میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے کی اہمیت پر زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں صحت مند سرگرمیوں کا فروغ خوش آئین ہے. انہوں نے قومی ٹیم کی اولمپکس میں عدم حاضری پر بھی افسوس کا اظہار کیا. مجھے بینگ ہاکی کھلاڑی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو وہ کھلاڑی جو اولمپئن کہلانا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملا. اس میں کہوں گا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس کی دلچسپی نہیں ہے. حکومت پاکستان نے جو لوگ اوپر لگائے ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہاکی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے.
तो खिलाड़ी सफ़र कर रहे हैं। मुझे ये ख्वाहिश है मेरी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ज़रूर ओलंपिक में जाए। साबका डीजी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल नवीद अनवर ने इवेंट के इनेकाद पर मुंतज़मीन की तारीफ की। इंजीनियर अरशद खान ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा की तमाम शोबाजात में हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई और शोबा स्पोर्ट्स की जानिब से तलबा को सेहतमंद मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका फराहम करने पर सराहा। शहर के अंदर जो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है, सर सैयद है, उस्मान यूनिवर्सिटी है या इल्मा यूनिवर्सिटी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आगे का दौर जो है वो यही दौर है। हम तो पुराने दौर के लोग हैं, जब हम अपने बच्चों से सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मेटावर्क्स आ गई है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। तो मुझे प्राउड होता है क्योंकि आगे का दौर जो है वो यही दौर है। तकरीब में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा और अरकान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।